حضرت مسلم بن عقیل سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے تایازاد بھائی تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے والد گرامی عقیل ابن ابی طالب حضرت علی کے بڑے بھائی تھے۔ مسلم بن عقیل امام حسین علیہ السلام کے سفیر کی حیثیت سے امام حسین کی طرف سے کوفہ بھیجے گئے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ میں سکونت اختیار کر لی تھی، اور مکہ مکرمہ میں امام حسین علیہ السلام کو کوفیوں کی جانب سے خطوط موصول ہو رہے تھے، اور بعض وفد کوفے سے آتے اور امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دیتے کہ کوفی آپ کے ساتھ ہیں، آپ آئیے اور ہماری بیعت حاصل کیجیے، کیونکہ ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ یزید فاسق و فاجر انسان ہے۔ خود امام حسین علیہ السلام بھی یزید کے کرتوتوں سے بخوبی واقف تھے، اور امام حسین علیہ السلام بھی کسی قیمت پر یزید کی بیعت نہ چاہتے تھے۔ چنانچہ آپ نے کوفیوں کے خطوط کا جواب اس صورت میں دیا کہ آپ نے اپنے برادر امام مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا، تاکہ وہ وہاں جا کر وہاں کے حالات سے امام حسین علیہ السلام کو باخبر کریں۔ جب امام مسلم بن عقیل کوفہ میں امام حسین علیہ السلام کے سفیر کی حیثیت سے پہنچے تو اس وقت وہاں کا گورنر نعمان بن بشیر تھا، جو کہ محب اہل بیت تھا۔ اس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سفیر مسلم بن عقیل کی خوب مہمان نوازی کی۔ جہاں امام حسین علیہ السلام کے اس قدر حامی تھے، وہیں پر کوفیوں میں بے وفا اور دغا باز لوگ بھی موجود تھے، جو کہ اقتدار اور انعام اور دولت کی لالچ میں یزید کا ساتھ دے رہے تھے۔ انہی میں ایک عمر بن سعد، جو کہ مشہور صحابی رسول حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا۔ یہ اس پرفتن دور میں فتنوں کا شکار ہو چکا تھا۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے پہنچے تو کوفیوں نے بڑی تعداد میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بیعت امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر کی۔ سینکڑوں ہزاروں کوفی امام حسین علیہ السلام کی بیعت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر کر رہے تھے۔ عمر بن سعد، جو کہ اقتدار حکومت کا لالچی تھا، اس نے یزید کو خط لکھا کہ اگر کوفہ میں اپنی حکومت کو اور اپنے اقتدار کو بچانا چاہتے ہو تو نعمان بن بشیر، جو کہ گورنر کوفہ ہے، اس کو ہٹا دو، کیونکہ وہ اہل بیت کا محب ہے اور وہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین علیہ السلام کی طرف داری میں پیش ہے۔ چنانچہ یزید نے جب یہ خط پڑھا تو اس نے اسی وقت نعمان بن بشیر کو کوفہ کی گورنری سے معزول کر دیا، اور ایک سخت اور ظالم شخص عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر کوفہ بنا کر کوفہ کی جانب روانہ کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نہایت ظالم اور سفاک شخص تھا۔ اب چونکہ کوفی امام حسین علیہ السلام کی بیعت کر رہے تھے، چنانچہ امام مسلم بن عقیل نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ کوفی آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے بے تاب ہیں، چنانچہ آپ جتنی جلدی ممکن ہو سکے کوفہ تشریف لے آئیے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو جب مسلم بن عقیل کا یہ خط ملا تو آپ نے کوفہ روانگی کا سفر شروع کیا۔ ابن زیاد کو چونکہ معلوم تھا کہ امام حسین کوفے کی جانب ارادہ سفر باندھ چکے ہیں، چنانچہ اس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے آنے سے پہلے ان کا بھیس دھار لیا اور ان کے جیسے حلیے کے ساتھ کوفہ میں داخل ہوا۔ کوفیوں نے سمجھا کہ امام حسین تشریف لے آئے ہیں، چنانچہ وہ استقبال کے لیے آگے بڑھے، لیکن ابن زیاد نے اپنے چہرے کے اوپر پڑے ہوئے نقاب کو ہٹا دیا تو سب لوگ حیران رہ گئے کہ یہ تو ابن زیاد تھا۔ ابن زیاد نے اپنی آنکھوں سے امام حسین علیہ السلام کی ہمدردیاں اور ان کے حامیان کو دیکھ چکا تھا، چنانچہ اس نے وہیں پر ایک سخت گیر تقریر کی اور اہل کوفہ کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے لگا، جس کی وجہ سے کوفی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ گئے، اور کل تک جو لاکھوں کی تعداد میں کوفی امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، آج ان میں سے کوئی ایک بھی نہ بچا۔ ابن زیاد نے کوفہ پہنچ کر گورنری سنبھالی تو مسلم بن عقیل امیر مختار کے گھر سے صحابی رسول درود ہانی بن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ ابن زیاد نے فوج کو انہیں پکڑنے کے لیے بھیجا تو ہانی بن عروہ، جن کی عمر اس وقت 90 سال تھی، انہوں نے اپنے مہمان کو ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ ہانی بن عروہ کو قید کر لیا گیا، اس پر بھی انہوں نے انکار کیا تو انہیں باندھ کر 500 کوڑوں کی سزا دی گئی، جس کے دوران میں وہ بے ہوش ہو گئے تو ان کا سر ان کے تن سے کاٹ کر الگ کر کے لٹکا دیا گیا۔ ہانی بن عروہ کی گرفتاری کے بعد مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آ گئے اور جنگ شروع کی، مگر آہستہ آہستہ سب کوفیوں نے ساتھ چھوڑ دیا، حتیٰ کہ صرف 30 افراد ان کے ساتھ رہ گئے۔ مغرب کی نماز تک وہ بھی باقی نہ رہے۔
انہیں محمد ابن کثیر نے اپنے گھر میں پناہ دی۔ محمد ابن کثیر کے حمایتیوں کے ساتھ ابن زیاد کی فوج نے جنگ کی اور ان کو بھی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ یہ دیکھ کر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ سے باہر جانے کی کوشش کرنے لگے، مگر شہر کے سب دروازے ابن زیاد نے بند کروا دیے تھے۔ آپ نے ایک بوڑھی خاتون سے پانی مانگا۔ جب انہوں نے بتایا کہ ان کا تعلق خاندان رسالت سے ہے تو اس عورت نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دے دی، مگر اس بوڑھی خاتون کے بیٹے طوع نے انعام کے لالچ میں مخبری کر دی۔ ابن زیاد نے 3000 افواج بھیجی تو مسلم بن عقیل علیہ السلام گھر سے باہر آ کر لڑنے لگے اور بنو ہاشم کی تلوار بازی کے جوہر دکھانے لگے۔ جب سینکڑوں لوگ ہلاک ہو گئے تو ابن زیاد کے سالار ابن اشعث نے اور فوج کا پیغام بھیجا۔ یہ سن کر ابن زیاد نے کہلا بھیجا کہ کیا ایک شخص کے لیے 3000 کی فوج بھی ناکافی ہو چکی ہے؟ تو ابن اشعث نے جواب بھجوایا کہ یہ کوئی بقال یا جولاہا نہیں بلکہ بنو ہاشم کا چراغ ہے۔ بعد میں ایک گھڑے میں مسلم بن عقیل علیہ السلام کو دھوکے سے گرا کر گرفتار کر لیا گیا۔ جب مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو ابن زیاد نے انہیں سزا دی کہ کوفہ کے دارالعمارہ کی چھت سے انہیں نیچے گرا دیا جائے۔ سیدنا مسلم بن عقیل نے شہادت سے پہلے چند وصیتیں کی تھیں، جس کے بعد ان کو چھت سے گرا کر شہید کر دیا گیا۔ یہ واقعہ 9 ذی الحجہ 60 ہجری کا ہے۔ شہید ہونے کے بعد مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ دیا گیا اور اسے یزید کو دمشق بھجوا دیا گیا اور جسم کو کوفہ کے قصابوں کے بازار میں دار پر لٹکا دیا گیا تاکہ کوفہ کے لوگ اب بنو ہاشم کی حمایت نہ کریں۔ ان کی شہادت کے بعد ابن زیاد کے حکم سے ان کے 2 کمسن بچوں کو بھی، جو کہ قاضی شریح کے گھر میں چھپے ہوئے تھے، ان کو بھی وہاں سے نکال کر شہید کر دیا گیا۔ قاضی شریح نے کوشش کی کہ ان بچوں کو خفیہ طور پر مدینہ منورہ بھجوا دیا جائے، مگر کامیابی حاصل نہ ہو سکی کیونکہ شہر کے تمام دروازے ابن زیاد نے بند کروا دیے تھے اور راستوں پر پہرے بٹھا دیے تھے۔ ان بچوں کے سر بھی کاٹ کر الگ کر لیے گئے۔ ایک کا نام محمد، دوسرے کا نام ابراہیم تھا۔ کربلا کا واقعہ رونما ہو جانے کے بعد مختار سقفی نے دعویٰ کیا کہ وہ قاتلین حسین اور مجرمین کربلا کو عبرتناک سزائیں دے گا۔ اسی ضمن میں اس نے عمر بن سعد، ابن زیاد، خولی بن یزید شمر اور ہر اس شخص کو گرفتار کیا اور ان کو سزا دی جو کربلا کے واقعہ میں ملوث پایا گیا۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخبری کرنے والا طوع جب گرفتار کر کے مختار سقفی کے پاس لایا گیا تو مختار نے اسے کہا کہ تو ذلیل اور رسوا ہو، بربادی تیرا مقدر ہو۔ تو نے پہلے امام حسین علیہ السلام کے سفیر مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر جب ابن زیاد نے دھمکایا تو نے مسلم بن عقیل کی مخبری کر کے انہیں ناحق شہید کروا دیا۔ بتا تجھے کیا سزا دی جائے؟ تو مختار سقفی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگا، رونے لگا اور کہنے لگا، مختار مجھے معاف کر دو، میری آنکھوں پر دولت کی، انعام کی، لالچ کی پٹی بن گئی تھی، میں لالچ میں آ گیا تھا۔ مختار نے کہا، میں اگر تجھے معاف کر بھی دوں گا تو میرا خدا، میرا رب مجھے معاف نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر مختار سقفی نے حکم دیا کہ اس بدبخت کو دارالعمارہ کی چھت پر لے جایا جائے اور وہاں ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کو نیچے گرا دیا جائے۔ مختار سقفی کے حکم کی تعمیل کی گئی اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے دارالعمارہ کی چھت سے نیچے گرا دیا گیا، لیکن وہ بدبخت بچ گیا۔ مختار سقفی کے سامنے اس کو دوبارہ لایا گیا تو مختار سقفی نے دوبارہ حکم دیا کہ اس کو ایک بار پھر چھت کے اوپر لے جا کر وہاں سے نیچے گرا دیا جائے۔ چنانچہ جب 3 بار ایسے ہی اس کو چھت پر لے جا کے نیچے گرایا گیا تو تیسری بار وہ واصل جہنم ہوا۔